السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. مفتی زبیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک عالم دین جو ہوتا ہے صاحب, وہ جب فارغ ہو کے جاتا ہے, زیادہ تر امامت تو امام تو لیڈر کو ہی کہتے ہیں نا, تو اس نے لیڈ کرنا ہے, اس نے ایک کمیونٹی کو, اپنے علاقے کو. تو ہم جو آج دیکھتے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے جو مدرسے کے فارغین ہیں, جب وہ اپنی علاقوں میں جائیں گے, اپنی مساجد کو سنبھالیں گے, تو وہاں پہ اسی قسم کا نظم قائم کریں گے. تو عام طور پہ جو مساجد ہیں, کیا وجہ ہے کہ ان کے وہاں صفائی کا فقدان ہے, ٹوائلٹس کا, اور پھر وضو خانے گندے ہیں, اور جوتے رکھنے کا. آپ کے مدرسے کا تو میں نے وضو خانہ, آپ نے مجھے پورا وہ جو مطعم ہے, مطبخ ہے, جو آپ کا جو میس ہے, وہ آپ نے مجھے جب وزٹ کرائی, تو یہ منظر ہمیں ہر جگہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یعنی اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہی تو رونا ہے. آپ دیکھیں, ہم نے اصل میں اسلام کو رسومات کا اور چند عبادات کا مجموعہ سمجھ رکھا ہے. یعنی معاملات کو ہم نے اپنی لسٹ سے خارج کر لیا ہے. حالانکہ ایک امام مسجد وہ ایک ایسا سوشل ورکر, داعی اور مبلغ اسلام ہونا چاہیے جس کے پاس علاقے کی تمام بیوگان کی لسٹ ہونی چاہیے, یتیم بچوں کی فہرست ہونی چاہیے, بے روزگاروں کی فہرست ہونی چاہیے, بیمار علاقے کے اندر کون ہیں ان تمام کی فہرست ان کے پاس ہونی چاہیے, موذی اور مہلک مرض میں مستقل بیمار کون سے ہیں, عارضی بیمار کون سے ہیں, تیمارداری کی ٹیم کون سی تشکیل دی جا رہی ہے. یہ اصل طریقہ تھا, اور یہی ہمارے بزرگوں کا. کیونکہ مسجد, آپ ذرا بتائیے, یہ ساری مساجد کیا خانہ کعبہ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا مسجد نبوی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ تو مسجد نبوی کے اندر آج بھی اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر جو کالمز ہیں, جو اصل مسجد نبوی شریف, جو پہلا حرم, تو ذرا بتائیے ان کالمز کے اندر ایک باقاعدہ کالم ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا اسطوانۃ الوفود, ڈیلیگیشن کا میٹنگ پوائنٹ, بالکل, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود سے ملاقات کرتے تھے. اور صبح شام ہم حدیث کی کتابوں میں کیا یہ نہیں پڑھتے کہ وہاں سے صحابہ کرام تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں, جہاد کے لیے جا رہے ہیں, سوشل ورکنگ کے لیے جا رہے ہیں, مدد کے لیے جا رہے ہیں, تجارتی قافلے آتے تھے, صدقہ و خیرات کا نظام وہاں سے قائم ہو رہا ہے, محکمہ زکوٰۃ قائم ہو رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے امور مسجد نبوی, وہ تو سیکریٹریٹ بھی تھا, وہ اعلیٰ درجے کا سوشل ورکنگ کا ایک ادارہ تھا, ایک اعلیٰ درجے کا رفاہی, فلاحی, سماجی مرکز تھا. تو جب یہ بات ہے تو آج ہم نے کیا کر لیا, مساجد کو رکعتوں تک محدود رکھ دیا ہے. امام صاحب پچھلے بغلی دروازے سے فرض نماز کے سلام کے بعد چلے جاتے ہیں. مقتدیوں کی صورتحال بھی یہ ہے کہ انہوں نے صرف اس کو رکعتوں کی مسجد بنا کر کے چھوڑ دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ حقیقی طور پر مسجد کا کردار تو نہیں ہے. مسجد کا کردار تو اتنا ہمہ جہت ہے, اتنا جامعیت والا ہے. تو آپ کی مسجد ہے, محلے کی مسجد بھی ہے, میں نے جی وہ دیکھا, محلے کی مسجد ہے الحمدللہ, اور وہاں مدرسہ بھی ہے. تو وہ مسجد اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے علاقے کے لوگوں کے لیے؟ میں آپ کو دو باتیں اس سلسلے میں خاص طور پہ بتاؤں کہ آپ نے کہا مسجد کے اندر صفائی ہے. یہ مرحلہ تو اللہ کے فضل سے کراس کر کے ہم بہت آگے جا چکے. فجر کی نماز کے بعد رہائشی طلباء کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, وہ مدرسے اور مسجد کے چاروں طرف روڈ پہ صفائی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہم نے ان سے یہ کام لیا, جو ترمذی کے اندر موجود ہے, نظفوا افنیتکم وخالفوا اليہود والنصارى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, کہ وہ لوگ یہ کرتے تھے سارا کچرا جمع کر کے گھر کے باہر رکھ دیتے تھے, اور گھر کے باہر تو کچرا ہوتا تھا, اندر صاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام کا شعار اور ٹریڈ مارک اور علامت یہ بیان فرمائی کہ تم لوگ باقاعدہ صفائی کرو گے اور باہر والے حصوں کو بھی صاف کرو گے. یعنی لیکن آج الٹ ہو گیا ہے. میں یہاں انگلینڈ کے اندر دیکھتا ہوں ماشاءاللہ صفائی ہے, کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا. میں نے تو اپنے ذہن میں لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ انگلینڈ میں اچھے اچھے کام کون سے نظر آئے. مثلا اس کے اندر یہ کہ صفائی بہت زیادہ ہے, نظم و ضبط بہت زیادہ ہے, ڈسپلن بہت زیادہ ہے, انٹرفیئر کوئی کسی کے کام میں نہیں کرتا, ہر کوئی اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے. یہ اچھی باتیں ہیں. بری باتوں کی بھی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے, لیکن بری باتوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اچھی باتیں ہیں, اس کو لے کر کے ہم نے وہاں پر یہ کیا ہے کہ مدرسہ طلباء کا گھر, مسجد ہمارا گھر, لہٰذا مسجد اور مدرسے کے باہر کا ایریا طلباء صاف کریں گے. چنانچہ فجر کی نماز کے بعد وہ صفائی کرتے ہیں. آپ نے ایک بات کہی, وہ تو توقع کا اظہار کیا, لیکن حقیقت میں اس کو وجود آ چکا ہے. آپ نے کہا یہ طلباء جب فارغ ہوں گے تو اپنے علاقوں میں جائیں گے تو یہ کام کریں گے. ان فیوچر نہیں, کوئٹہ میں ہمارے فضلاء طلباء نے جا کر کے یہ کام کر لیا. چنانچہ وہ پورے علاقے کے لوگ حیران ہو گئے. اور ہمارے فضلاء جب مختلف مدرسوں میں گئے, انہوں نے جا کر کے جوتوں کا, مطبخ کا, کچن کا, صفائی کا, مساجد کا, پانی کا, وضو خانے کا, باہر کی صفائی کا, اندر کی کارپیٹ کی صفائی کا, جب یہ نظم قائم کیا تو وہاں کے مدارس کے محتممین اور انتظامیہ نے پہلے ہی سال ان کو ناظم بنا دیا, ان کو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنا دیا. چنانچہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے بلوچستان کے اندر کئی سارے فضلاء جب وہ گئے ہیں ان علاقوں کے اندر, تو وہ اس علاقے
کے اندر ماشاءاللہ چھا گئے, انہوں نے وہ وہاں پر کام کیا, فلاحی رفاہی کام کیا. اب ہم تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے ان طلباء کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ نظام میں گھسو, سسٹم میں گھسو, چیئرمین بنو, خدمت کے راستے سے آؤ, فلاحی سوشل ورکنگ کے راستے سے باقاعدہ نظام کے اندر آؤ, تاکہ کرپشن کا خاتمہ ہو, لوگوں کی اچھی خدمت ہو, لوگوں کی مدد و نصرت ہو. تو ہم اس طریقے سے یہ ماڈل لے کر جیسے مفتی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, آپ کے بھی اسفار ہوتے ہیں, میرے بھی, میں بھی سفر میں رہتا ہوں, افریقہ کے اندر آپ کے بھی سفر ہوئے, تو ہم جب وہاں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک چرچ نظر آئے گا, چرچ کے ساتھ ایک اسکول نظر آئے گا, اسکول کے ساتھ ایک ڈسپینسری ہوگی, جو وہاں کا پریسٹ ہوگا وہ سوشل ورک کر رہا ہوگا اور وہ وہاں پہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوگا. تو یہ کانسیپٹ ماشاءاللہ اب آپ جیسے حضرات بھی اب قائم کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ جگہ جگہ پہ اگر کوئی نظم وہاں موجود ہے تو وہ مساجد کا نظم ہے. امام اور مؤذن ماشاءاللہ ہڑتال ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن امام اور مؤذن, بارش آئے, طوفان آئے, کچھ بھی ہو, امام بھی موجود ہوگا, مؤذن بھی موجود ہوگا, لوگوں کا اعتماد بھی ہے ان کے اوپر. تو کیوں اس چیز کو, ایک تو یہ چیز کہ سوشل ورک کا جو کام ہے, ویلفیئر کا کام ہے, وہ علماء کریں تو زیادہ اچھا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ لوکل پالیٹکس میں حصہ لینا نہیں چاہیے, کہ لوکل پالیٹکس میں بھی حصہ لینا چاہیے. بالکل لینا چاہیے. دیکھیں سیاست جو ہے ساسا یسوسو سے, اس کا معنی ہے کیا؟ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا کیا اس کے مفہوم بنا لیے گئے. سیاست کا what is the meaning, یعنی سیاست, پولیٹیشن کا اصل معنی ہے کیا؟ پولیٹکس کا اصل معنی انتظام کرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ ساسا یسوسو سے انتظام کرنا, اور انبیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے. تو کیا مطلب؟ خدمت, سوشل ورکنگ, بندوبست, انتظام کرنا. تو یہ تو انبیاء کا مقدس ترین فریضہ ہے. آنا چاہیے, سیاست کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں, لیکن اچھی اقدار کے ساتھ, اچھی سوچ کے ساتھ, خدمت کے توانا اور مستحکم جذبے کے ساتھ. اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو بات آپ نے کہی کہ سوشل ورکنگ کا کام, آپ نے کہا علماء کو بھی کرنا چاہیے, نہیں, حقیقت میں علماء ہی کو کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, بخاری کی 3 نمبر کی حدیث, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 10 باتوں کی شہادت دے رہی ہیں. مفتی صاحب یہ بہت قابل غور علمی نکتہ ہے. انت تصل الرحم, تکسب المعدوم, تحمل الکل, تقری الضیف, تعین علی نوائب الحق. یہ 10 باتوں کی شہادت ہے. نماز کا تذکرہ نہیں ہے اس میں. حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہی ہیں, روزے کا تذکرہ نہیں ہے اس میں, حج کا تذکرہ نہیں ہے, محاسبہ, مراقبہ, تجزیہ, اس کا تذکرہ نہیں ہے, تسبیح, تراویح, عمرے کا تذکرہ نہیں ہے. سارے کا سارا تذکرہ, بے روزگاروں کا آپ روزگار دیتے ہیں, بیوگان کی مدد کرتے ہیں, فقراء مساکین کے منبع, ملجا, مرکز ٹھکانہ ہے, آنے والے لوگوں اور ڈیلیگیشن اور وفود کا آپ اکرام کرتے ہیں, آپ لوگوں کے بوجھ اتارنے والے ہیں, سارے سوشل ورکنگ کے کام. تو آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, تو پھر انبیاء کی وراثت میں ایک ٹاپ آف دا لسٹ علم آتا ہے. انما ورث العلم ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انما ورث العلم, کہ یہ دینار اور درہم کی وراثت مراد نہیں ہے, بلکہ علم. دوسرے نمبر پر سوشل ورکنگ, خدمت, فلاحی, رفاہی, سماجی کام, یہ ہے انبیاء کا مقدس فریضہ اور یہ مشن ہے. تو اس کو بطور پیشہ کے, بطور مشن کے, بطور کاس کے علماء کو لینا چاہیے. اور دیکھیں ایک زمانہ تھا صاحب پاکستان میں پاکستان کے حوالے سے اگر بات کروں, اسلام کا صرف نام لے کر کے ہماری مذہبی جماعتیں ووٹ لے لیتی تھیں, یا ہمارے پرانے کو بزرگان دین ہوتے تھے تو ان کا نام لے لیا کرتے تھے. یعنی مفتی محمود صاحب ہو گئے, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب ہو گئے, ثناء اللہ امرتسری صاحب ہو گئے, مولانا داؤد غزنوی صاحب ہو گئے, مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب, عبدالستار خان, سارے مسالک و مکاتب فکر, میں کسی ایک کا نہیں بات کر رہا. ان کے بڑے بڑے نام ہوتے تھے, تو ہیوی ویٹ, یعنی ان کا وزن رائے کا محسوس کیا جاتا تھا, اس نام پر ووٹ لے لیتے تھے. آج کے دور میں یہ نہیں چلنے والا. کردار, خدمت, کام, پرفارمنس, بتائیں پرفارمنس آپ کی کیا ہے, آپ کا کام کیا ہے. بھائی میں نے اس علاقے میں یہ ہسپیٹل بنائے ہیں, میں نے اس علاقے میں یہ مساجد بنائی ہیں, سولر پروجیکٹ لگائے ہیں, پانی کا کام کیا ہے. تو الحمدللہ ہم یہ ماڈل لے کر ساؤتھ پنجاب میں چل رہے ہیں. میرے چھوٹے بھائی ہیں حافظ طاہر صاحب, وہ یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے وہاں رمضان پیکج, راشن پیکج, گفٹ پیکج, عید پیکج, گوشت پیکج, قربانی پیکج, آپ کے اداروں کے ساتھ, آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ ہم سارے کے سارے کام کر رہے ہیں. بہت بڑا کانسیپٹ, لارج اسکرین ہمارے دماغ میں, اور خدا کرے کہ اللہ اس کے کامیابی. آمین. تو ناظرین, مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ حضرات کا بھی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.